السلام علیکم ایوری ون، دس از سنان حسن اور سی پی آئی کی آرٹیکل ریویو سیریز میں آج ہم نے جس آرٹیکل کا ریویو کرنا ہے وہ فون افیئرز میں پبلش ہوا ہے اور اس آرٹیکل کا نام ہے ہاؤ اسٹرانگ آر دی اسٹرانگ مین. کہ یہ جو پیس ہے بیسیکلی یہ پیس اتھارٹیرینزم سے ریلیٹڈ ہے کہ اتھارٹیرین لیڈرز کون ہوتے ہیں اور اتھارٹیرینزم کا رائز آج کل کی دنیا میں کیسے ہو رہا ہے. اور تھوڑا سا اس کو ہسٹوریکل ٹچ بھی دیا گیا اتھارٹیرینزم کو، لیکن اس آرٹیکل میں جو مین فوکس تھا وہ اس چیز کے اوپر تھا کہ اتھارٹیرینزم کی ڈائمینشنز کون کون سی ہوتی ہیں، کون کون سے پری ریکویزٹس ہوتے ہیں یا پھر کون کون سی فیچرز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اتھارٹیرین ریجیمز میں دکھائی دیتی ہیں. آرٹیکل کی شروعات جو ہے آتھر نے یہاں سے کی کہ 1990s کے بعد کی جو دنیا تھی، یعنی کہ پوسٹ کولڈ وار ورلڈ جو تھا، وہاں پہ جو ڈیموکریٹک کلب تھا وہ ڈیموکریٹک کلب ہمیں ایکسپینڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. ایک کے بعد ایک کنٹری جو ہے وہ ڈیموکریسی کی ویلیوز کو اپناتی چلی جا رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں نے کہا کہ وہ ڈیموکریٹک کلب جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا تھا. اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جو ریگڈ الیکشنز تھے یا پھر جو اتھارٹیرین رولرز تھے ان کے خلاف جو ہے اسٹرانگ کائنڈ آف جو ہے ہمیں پروٹیسٹ دکھائی دے رہے تھے، اسٹرانگ کائنڈ آف ایک ریزنٹمنٹ دکھائی دے رہی تھی. آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ فری ٹریڈ بھی فلرش کر رہی تھی اور ڈیموکریٹک نارمز بھی فلرش کر رہے تھے. یعنی کہ یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ جو کانٹ کا آئیڈیا تھا ڈیموکریٹک پیس تھیوری کا، وہ آئیڈیا ہمیں ریوائیو ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. یہی وجہ تھی کہ آتھر نے ڈسکس کیا کہ اس ٹائم ہمیں ریولوشنز یا پروٹیسٹ جو ہے وہ دکھائی دیے کہ یہاں پر ڈیموکریسی لائی جائے، اور وہ پروٹیسٹ پوری دنیا میں نظر آ رہے تھے. جیسے کہ رشیا میں بھی وہ پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے 2011-12 میں، اور ایران میں بھی ہمیں وہ پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے 2009 میں، اور یہ تمام اتھارٹیرین لیڈرز کے اگینسٹ جو ہے یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے. تو ایسے لگ رہا تھا کہ ڈیموکریسی فلرش کرے گی، اور کہیں نہ کہیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ وہ جو اینڈ آف ہسٹری کا آئیڈیا تھا فرانسس فوکویاما کا، شاید وہ آئیڈیا جو ہے کافی حد تک سچ ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں. لیکن پھر ایونچولی جو اتھارٹیرین لیڈرز تھے دے فلپ دی ڈائنامک. انہوں نے ڈائنامکس کو ایسے فلپ کیا کہ آپ دیکھتے ہو کہ اس کے فوراً بعد ہی شی جن پنگ جو کہ اتھارٹیرین لیڈر ہیں، وہ چائنا میں جو ہے سارٹ آف اس طریقے سے ایلیویٹ ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایمپرر ہیں. دوسری طرف رشیا میں جو پیوٹن ہیں وہ اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، اور ایران میں جو ہے وہ تھیوکریسی کا جو رجیم ہے وہ بھی اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کر لیتا ہے اور سٹیبل ہو جاتا ہے، اور وہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ایونچولی سبسائڈ ہو جاتے ہیں. وہ پروٹیسٹ جو ہے ان کو ریپریس کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کر دیا جاتا ہے. سو وہ جو ایک ایج آف ڈیموکریسی کا ڈریم تھا وہ ایونچولی جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے ایج آف آٹوکریسی میں. اور وہ جو ایج آف آٹوکریسی ہے وہ آج تک آپ کو دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ وہ جو اتھارٹیرین لیڈرز اس ٹائم جو ہے پاور میں آئے، انہوں نے اس طریقے سے اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کیا کہ انہوں نے پھر جو ڈیموکریٹک ویلیوز تھیں نہ صرف انہیں ہرٹ کیا، بلکہ وہ ریاستیں جو ڈیموکریٹک ریاستیں تھیں ان کو بھی چیلنج کیا، لبرل ورلڈ آرڈر کو چیلنج کیا، لبرل ڈیموکریسی کو جو ہے وہ چیلنج کیا. سو آگے جو ہے آتھر نے کچھ پری ریکویزٹس بتائے اتھارٹیرینزم کے، کہ اتھارٹیرینزم کے پری ریکویزٹس کیا ہوتے ہیں. پہلا پری ریکویزٹ انہوں نے یہ بتایا، اس کی ڈائمینشن پہلی یہ بتائی کہ جو بھی اتھارٹیرین اسٹیٹ ہوگی اس کی ایک سیکرٹ پالیس ہوگی. اور آتھر نے اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا کہ سیکرٹ پالیس کا ہونا ضروری ہے کسی بھی اتھارٹیرین اسٹیٹ کے سروائیول کے لیے. اس کے علاوہ یہ اسٹیگرنگ کائنڈ آف ریسورسز جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں سرویلنس کے میکانزم کے اوپر، سینسرشپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے کنٹرول کے اوپر. سو یہ تمام اتھارٹیرین لیڈرز جو ہے اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. سو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فورن افیئرز کا آرٹیکل کافی حد تک بائسڈ بھی ہے، کیونکہ یہ جو سینسرشپ ہے یا سوشل میڈیا کا بین ہے یا پھر یہ جو اتھارٹیرین ٹینڈنسیز ہیں وہ صرف جو ہے اتھارٹیرین لیڈرز یا اتھارٹیرین اسٹیٹس میں نہیں ایگزسٹ کر رہی، بلکہ اسی طرح کی ٹینڈنسیز جو ہے وہ آپ کو ایگزسٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ایون ان دی ڈیموکریٹک اسٹیٹس. یہاں تک کہ امریکہ میں بھی آپ کو اسی طرح کی ٹینڈنسیز جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں. خیر، اسی سیکرٹ پولیس کے حوالے سے آتھر نے ایگزامپلز بھی دیں کہ جب ایران میں شاہ جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا، سو جو ایران کا شاہ تھا اس کی بھی ایک پالیسی، کیونکہ وہ بھی اتھارٹیرین لیڈر تھا. سو سابق جو ہے SAVAK وہ اس کی پالیسی تھی،
اور اسی طریقے سے رشیا کے حوالے سے اس نے بات کی کہ رشیا نے اگر کسی کو ریپریس کرنا ہے، پیوٹن نے اگر کسی کو ریپریس کرنا ہے تو اس نے کیا کیا ہوا ہے، اینٹی کرپشن جو ہے باڈیز بنائی ہوئی ہیں کہ بھائی اس شخص نے کرپشن کیے، اسے اٹھا لو، اسے لٹکا دو. سو اتھارٹیرین لیڈرز اس طریقے سے اپنا کنٹرول جو ہے وہ بڑھاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. سو یہ ہمارے پاس پہلی ڈائمینشن تھی، پہلی فیچر تھی. سو سیکنڈ ڈائمینشن کیا ہے؟ سیکنڈ ڈائمینشن یہ ہے کہ جو رجیم ہے وہ سارٹ آف ڈپکٹ کرتا ہے، پریڈکٹ نہیں، ڈپکٹ کرتا ہے، اور ڈپکٹ یہ کرتا ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ یونائٹڈ ہے. ٹھیک ہے، ایک فساد آف یونٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ یونٹی کا، کہ ہماری ریاست جو ہے وہ یونٹی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں یونٹی وہاں پہ ہوتی نہیں، اور وہ یونٹی اکثر ہی ایکسپوز ہو جاتی ہے. جیسے کہ تیانمن اسکوائر پروٹیسٹ تھے، جب چائنا میں فری مارکیٹ اکانومی کا آئیڈیا تو امبریس کر لیا گیا، لیکن جو پولیٹیکل فریڈم تھی، جو لبرٹی تھی، وہ نہیں پرووائڈ کی گئی. تو تیانمن اسکوائر پروٹیسٹ جو ہے وہ ایونچولی ایرپٹ ہوتے ہیں. آلدو چائنا کی طرف سے یا باقی بھی اتھارٹیرین لیڈرز کی طرف سے، اتھارٹیرین اسٹیٹس کی طرف سے یہ ڈپکٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر یونٹی ہے، لیکن حقیقت میں یونٹی آپ کو دکھائی نہیں دیتی. اسی طریقے سے جو تھرڈ ڈائمینشن ہے جو کہ آتھر نے ڈسکس کی، وہ ہے ریونیو سٹریمز، کہ آخر یہ جو اتھارٹیرین لیڈرز ہیں ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں. پیسے ان کے پاس دو طرح کے سورسز جو ہے وہ ڈسکس کیے گئے آتھر کی طرف سے. پہلا سورس تھا کہ ٹیکسٹیشن، کہ یہ ٹیکس بہت زیادہ لگاتے ہیں عوام کے اوپر، اور وہاں سے ایونچولی جو عوام کا ٹیکس ہے وہ ان کی اتھارٹیرین اسٹیٹ کو جو ہے وہ رن کر رہا ہوتا ہے. یہ تو پہلا پوائنٹ تھا. جبکہ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں، جو انرجی ریسورسز ہوتے ہیں، جس میں آپ کے پاس جو ہے رشیا کی اگزامپل ملتی ہے کہ جب رشیا نے انویڈ کیا یوکرین کے اوپر، اس کے بعد جب ایون سینکشنز بھی لگا دی گئیں، اس کے بعد بھی رشیا جو ہے، صرف آتھر نے یہاں پر ڈسکس کیا کہ 2023 کی اگر ہم بات کریں تو چائنا اور انڈیا نے جو سارٹ آف ایکسپورٹ کی انرجی رشیا سے، وہ تقریباً $400 بلین کیا. سو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رشیا جو ہے اپنی اکانومی کو یا پھر اپنی اتھارٹیرین اسٹیٹ کو کیسے رن کر رہا ہے، انرجی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے بھی وہ رن کر رہا ہے، along with the idea of taxes، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. اس کے علاوہ جو نیکسٹ پوائنٹ ڈسکس کیا گیا وہ یہ تھا، فورتھ ڈائمینشن جسے ہم کہیں گے، فورتھ ڈائمینشن یہ تھی کہ سٹوریز. یہ جو اتھارٹیرین اسٹیٹس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سٹوریز سناتی ہیں، اور یہاں پر سٹوریز جو ہے دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ سٹوریز جو کہ ان کے رجیم کو اسٹرینتھن کرتی ہیں، ایک وہ سٹوریز جو کہ ان کے رجیم کو جو ہے ہرٹ کر سکتی ہیں. سو آتھر نے کہا کہ وہ سٹوریز جو کہ ان کے رجیم کو ہرٹ کر سکتی ہیں ان کو جو ہے بروٹلی ریپریس کیا جاتا ہے، لیکن وہ سٹوریز جو کہ ان کے رجیمز کو فلرش کرا سکتی ہیں، وہ سٹوریز آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر روز سنائی جائیں گی، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، انفلیشن نہیں ہے، اکانومی بہتر ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ بہتر ہے. سو اس طرح کسی چیز کے خلاف آواز اٹھاؤ گے تو ہوگا یہ کہ آپ کے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا. ہوگا یہ کہ اگر آپ اسٹیٹ کے امپلائی ہو تو آپ کو ایونچولی جو ہے امپلائمنٹ سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. سو اس وجہ سے جو اتھارٹیرین اسٹیٹس ہیں وہ سارٹ آف آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ کی پوری لائف کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ڈائمینشنز ہمارے پاس ہو گئیں. اس کے بعد آتھر نے ٹرمپ کا ایرا ڈسکس کیا کہ ٹرمپ جو ہے کس طریقے سے لیجیٹیمیٹ کر رہا ہے، لیجیٹیمیسی پرووائڈ کر رہا ہے ان سارے اتھارٹیرین لیڈرز کو اور ان ال لبرل ڈیموکریٹک لیڈرز کو. لیکن کیونکہ وہ فارن افیئرز کا پیس تھا تو اینڈ میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ یہ اتھارٹیرین جو ہے وہ ڈیل کی جا سکتی ہے اور یہ اتھارٹیرین لیڈرز کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، لیکن کاؤنٹر کرنے سے پہلے جو ڈیموکریسیز ہیں انہیں سٹیبل ہونا پڑے گا. کیونکہ آج کل آپ کو ڈیموکریسیز کے اندر بھی اسی طرح کی روایتیں دکھائی دیتی ہیں، ڈیموکریسی کے اندر بھی سینسرشپ دکھائی دیتی ہے، ڈیموکریسی کے اندر بھی فریڈم آف اسپیچ آپ کو دکھائی نہیں دیتی، امیگریشن کے ایشوز ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن کے ایشوز ہیں. سو آتھر نے کہا کہ پہلے آپ کو جو ڈیموکریسی کی انٹرنل پرابلمز ہیں پہلے انہیں ٹھیک کرنا پڑے گا ڈیموکریٹک اسٹیٹس کو، پھر اس کے بعد ہی وہ اتھارٹیرین لیڈرز کو جو ہے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا آرٹیکل. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.